سنو کالو کوے، میں نے آج تمہیں بہت سالوں کے بعد پنجرے سے آزاد کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرو کہ پھر سے تمہیں پنجرے میں بند ہونا پڑے۔ اگر تم دوبارہ سے چوری کرتے پکڑے گئے تو یاد رکھنا تمہیں بہت بری سزا ملے گی۔ بادشاہ سلامت، آپ فکر ہی نہ کریں، ہم اس کالو کوے پر نظر رکھیں گے۔ اگر اس نے پھر سے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ہم لا کر اس کو جیل میں بند کر دیں گے۔ نہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا اور ہمیشہ اچھے کام کروں گا۔ ایسا کہہ کر کالو کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر کی جانب چلا جاتا ہے۔ اتنے سالوں بعد کالو کوے کو اپنے گھر میں دیکھ کے گوری کوی بہت خوش ہوتی ہے۔ کالو جی، آج اتنے سالوں کے بعد آپ کی سزا ختم ہوئی ہے۔ آپ کو گھر میں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کالو جی، آپ آج کے بعد بالکل چوری مت کرنا، ورنہ بادشاہ سلامت آپ کو پھر سے جیل میں ڈال دیں گے۔ نہیں گوری کوی، بادشاہ سلامت نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، ان کو تو سزا ملنی ہی چاہیے اور اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی میں اپنے دوست بنٹی کوے سے ملنے جا رہا ہوں، تب تک تم یہی میرا انتظار کرو۔ اور پھر ایسا بول کر کالو کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کالو کوا سیدھا اپنے دوست بنٹی کوے کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے میرے کالے کوے دوست، تم اتنے سالوں کے بعد جیل سے رہا ہوئے ہو، تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہاں یار بنٹی، بس بہت سال گزر گئے، اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی تھی، لیکن بادشاہ سلامت نے مجھے بہت کڑی سزا دی، اسی لیے میں بادشاہ سلامت سے اپنی سزا کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ تمہیں میری تھوڑی سی مدد کرنی پڑے گی۔ ارے نہیں کالو کوے، ایسی بے وقوفی مت کرو، تم اتنے سالوں کے بعد تو جیل سے رہا ہوئے ہو، کیا پھر سے جیل میں جانا چاہتے ہو؟ نہیں بنٹی میرے دوست، اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پاس ایک بہت زبردست پلان ہے، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اور پھر کالو کوا اپنے دوست بنٹی کو سارا پلان بناتا ہے اور کسی طرح اسے اپنے ساتھ مدد کرنے پر راضی کر لیتا ہے۔ بنٹی کوا سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے آیا ہوں جسے سن کر آپ چونک جائیں گے۔ بنٹی کوے، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، جو بھی کہنا ہے صاف صاف بتاؤ تاکہ مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ سکے۔ ارے بادشاہ سلامت، ہمارے جنگل میں ایک بہت ہی خطرناک چیل آ گئی ہے، وہ سارے پرندوں کا شکار کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جنگل میں کوئی بھی پرندہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ میرے ساتھ چلیں اور اس چیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، چلو سپاہیوں تیاری کرو، ہم ابھی اس چیل کا خاتمہ کر دیں گے۔ ارے بادشاہ سلامت، سپاہیوں کو لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ اس چیل سے ڈر رہے ہیں؟ میں بالکل بھی نہیں ڈر رہا بنٹی کوے، چلو میں اکیلا ہی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اس چیل کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور پھر بنٹی کوا بادشاہ کبوتر کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے آتا ہے۔ بنٹی کوے، کدھر ہے وہ چیل جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا؟ وہ تو مجھے یہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ بادشاہ سلامت، میں نے اس چیل کو یہیں دیکھا تھا، اب فکر ہی نہ کریں، ابھی وہ ہمیں دکھ جائے گی۔ اور اس طرح بنٹی کوا کبوتر بادشاہ کو باتوں میں لگا کر ایک دم دھکا دے دیتا ہے اور بادشاہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جاتا ہے اور خود بنٹی کوا جنگل میں آ کر شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ ارے دوستو، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ہمارے پیارے بادشاہ کو چیل کھا گئی، ہمارے پیارے بادشاہ مر گئے۔ اوہ! ارے بنٹی یار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو چیل کیسے کھا گئی؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر بنٹی کوا سبھی پرندوں کو جھوٹی کہانی بتاتا ہے اور بادشاہ نے مرنے سے پہلے کالو کوے کو اپنی جگہ پر بادشاہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ دوستو، مجھے بادشاہ کے مرنے کا بہت دکھ ہے، لیکن میں اپنے بادشاہ کی بات کو نہیں ٹال سکتا، آج سے میں ہی اس جنگل کا بادشاہ بنوں گا۔ اور اس طرح سارے پرندے بادشاہ کی آخری خواہش سمجھ کر کالو کوے کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ بادشاہ بنتے ہی کالو کوا بنٹی کوے کو اپنے محل میں بلاتا ہے اور اس کو بہت سا سونا انعام کے طور پر دیتا ہے۔ یہ لو بنٹی کوے، تمہارا انعام، اگر آگے بھی اسی طرح میری کام آؤ گے تو تمہیں بہت سا مال و دولت انعام کے طور پر ملے گا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے کالو کوے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ سب ہماری سازش تھی تو یاد رکھنا ہمارا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔
हाँ बंटी कौवे, मैं जानता हूँ और अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज से मैं ही इस जंगल का बादशाह हूँ। उधर बादशाह किसी तरह बच जाता है। बादशाह को टोनी चिड़िया उठाकर अपने घर ले आती है और उसका खूब इलाज करती है। कालू कौवे, जब से तुम बादशाह बने हो हमारे तो मजे हो गए हैं। अब तो रोज खाने को बहुत अच्छी अच्छी डिशेस मिलती हैं। हाँ गौरी कवि, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी जब से बादशाह बना हूँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब तो हमें कोई काम भी करने की जरूरत नहीं। और फिर वो दोनों मिलकर अपनी बातों पर हंसने लग जाते हैं। उधर कुछ ही दिनों में बादशाह बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो टोनी चिड़िया के साथ शादी कर लेता है। बादशाह सलामत, मेरे ख्याल से अभी आपको कुछ दिन और आराम करना चाहिए। नहीं टोनी चिड़िया, मेरे परिंदों को मेरी जरूरत है, मुझे अब जाकर उनका भी ख्याल रखना है। उधर कालू कौवा जंगल में आकर एक अजीबोगरीब ऐलान करता है, आप सभी परिंदे अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लें। मैंने ये फैसला किया है कि आज से इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ कौवे रहेंगे। मैंने दूसरे जंगल के कौवों को भी यहाँ पर बुला लिया है। अब आप अपने रहने का कोई और ठिकाना ढूंढ लें। कालू बादशाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला अपना घर छोड़कर कहाँ जाएं? हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम लोगों को 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 2 दिन में तुम लोग यहाँ से ना गए तो मैं अपने सिपाहियों से कहकर तुम लोगों को यहाँ से भगा दूंगा। अभी वो लोग इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बादशाह सलामत अपनी बीवी के साथ आ जाते हैं। हाँ तो भाई कालू कौवे, तुम क्या कह रहे थे? दोबारा तो बताना जरा। तुम किसको निकालने की बातें कर रहे थे? अब मैं वापस आ गया हूँ, अब यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अरे बादशाह सलामत, आप जिंदा हैं? आप तो मर गए थे, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? मैं जानता हूँ कालू कौवे, बंटी कौवे को तुम ही ने मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अब तुम दोनों अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कालू कौवे की चाल थी। उसी ने मुझे पैसों का लालच देकर आपको मारने के लिए भेजा था। बंटी कौवे, तुमने कालू कौवे का पूरा पूरा साथ दिया, लेकिन तुमने ये हरकत पहली बार की थी, इसीलिए मैं तुम्हें कम सजा दूंगा। लेकिन कालू कौवे को मैं फांसी पर लटकाने का हुक्म देता हूँ। और फिर कुछ रोज के बाद कालू कौवे को फांसी पर लटका दिया जाता है, जबकि गौरी कवि कालू कौवे की बदकिस्मती पर रोती रह जाती है।